بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام غیب کی باتیں محمود آوان کے ساتھ۔ ہماری دعا ہے اور امید بھی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ یہ پروگرام ہی ہم نے شروع کیا تھا کہ آپ خیریت سے رہیں، آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم دور کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ ایک بہت ہی ماہر روحانیات کے میدان کے اور عملیات کے میدان سے دبئی سے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سے خاص درخواست ہے کہ آپ کاغذ اور قلم اپنے ساتھ رکھیں اور دوسرے دوستوں کو بھی فون کریں کہ اگر وہ پروگرام نہیں دیکھ رہے تو وہ دیکھیں، کیونکہ ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے اور بہت ہی ماہر عملیات ہیں۔ ان کا تعارف میں کرا دیتا ہوں، جناب عثمان اللہ خان صاحب۔ ہمارا جو پہلے پروگرام ہوا تھا ایک وہاں سے، اس میں یہ لاہور سے ہمارے ساتھ تھے اور آج یہ دبئی سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کا فون نمبر بھی ہم آپ کو دیں گے، آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں اور پروگرام میں کال کریں۔ آپ کی جو پریشانیاں، جو مسائل، جو بھی آپ کے سوالات آپ کے دل میں ہوں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی عثمان اللہ خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا لیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور دبئی سے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت ہی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک نادر موقع ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکیں گے، آپ سے سوالات اور اپنی پریشانیوں کا حل آپ سے وہ طلب کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتیں کی تھی غیبی نظام کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں۔ آپ نے کچھ تجربات اپنے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے کہ آپ کس طرح اس لائن میں آئے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا۔ اور سب سے بڑا جو اہم نقطہ تھا جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ آپ کسبی نہیں ہے، یہ آپ محنت سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے، یہ جو اللہ کے راز ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے یہ جو عملیات ہیں، وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس بارے میں ذرا کچھ مزید فرمائیے، اور خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ جو لوگوں کا علاج ہوتا ہے عملیات کے ذریعے سے، وہ علاج کس طرح کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لوگوں سے چھپایا ہے۔ اگر بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ اپنا نظام سب لوگوں کو دکھا دیتے۔ جب بھی کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا پرابلم، جو میں اپنی ذاتی تجربات کی بات پہ بات کر رہا ہوں، یہ کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ ایک بندے نے اچھی زندگی گزاری، وہ چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا، وہ بڑا ہوا، کھلایا پلایا، ماں باپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ 30-40 سال کے بعد آ کے جب اس کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ گرین کارڈ نہیں ملا، اور وہ سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر دیتا ہے پیچھے سے۔ وہ کہتا ہے جی آج تک تو میں نے کوئی اچھے حالات دیکھے ہی نہیں، میں تو شروع سے اتنا۔ اب یہ جو جملے اس کے، یہ اس کے علاج میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ چاہے میں ہوں، ناشکری کے جو چاہے جتنا مرضی میں پڑھ لوں اس کے لیے، چاہے وہ بندہ اپنے لیے جتنا مرضی پڑھ لے، اور اس کی جو ایک ناشکری والی سوچ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے بیچ میں۔ جی میں بہت عرصے سے میرا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، مطلب جو لوگوں کی کالز مجھے آ رہی ہیں، یہ پروگرام سے پہلے بھی جن لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا، میں نے اس لائن کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ دیکھی ہے نا، وہ بندے کی اپنی سوچ ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے وہ اللہ کی ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا نہیں، اور ایک صرف گرین کارڈ ملا نہیں اور ہر چیز کو نفی کر دی اس نے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بڑی مشکلات نہیں آئی ایسی۔ اگر کسی کو گرین کارڈ نہیں مل رہا، کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے کسی کو، اگر کسی کے بچوں کا مسئلہ ہے، کم از کم جو پرانی اللہ نے ساری زندگی سے اس کو نعمتیں دی ہیں، اس پہ شکر تو ادا کر لو۔ جس وقت بندہ ناشکرہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام اٹھ جاتا ہے اس کے اوپر سے۔ لیکن حضرت انسان کمزور ہے بہت، اور وہ ظاہر ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، مجھے یہ پریشانی آ گئی، یہ مجھے مسئلہ آ گیا، تو دل میں بات تو آ جاتی ہے، اور یہ قدرتی ہمارا ہے کہ چونکہ ہم کمزور ہیں، ہمیں وہ نظر تو نہیں آ رہا جو کہ اللہ کو ظاہر ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، تو پھر وہ شکوے شکایت آ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عام بندہ جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ کوئی چیزیں بعض ناشکری کے کلمات ادا کر دیتا ہے، کچھ بول بیٹھتا ہے، اب اس کے اوپر کوئی مصیبت تنگی تو نہیں آئی۔
اس وقت اس نے سمجھا، اس وقت خیال نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، اس کا گزارا ہو گیا. لیکن جس وقت اس کو کوئی پریشانی یا مسئلہ آ گیا، کم از کم ان دنوں میں تو اپنا خیال کر لے کہ اس سے کوئی اس طرح کے جملے نہ نکلیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی دیکھیں، ایک عام مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا، آپ کا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا، جی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے. ان دنوں میں تو کم از کم خاص خیال رکھا جائے. وظائف کی طرف تو لوگوں کا دھیان ہے، لیکن اس ناشکری والے یہ جو الفاظ، کلمات اور سوچ، اور پھر اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر مجھے کال کی ہے تو 10 جگہ اور بھی کال کر لی. ہوں ہوں جو میرے آگے ناشکری کے جملے بول لے، وہ 10 جگہ اور بھی بول دیے. ہوں ہوں تو اس میں علاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں رابطہ کریں تو صرف ایک جگہ کریں. ٹھیک ہے. مطلب میرے سے بھی پوچھ لیا جی کیا پڑھنا ہے، اور ادھر باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیا کیا پڑھنا ہے. اس طرح لوگوں کے کام نہیں ہوتے. میں اپنا میرا جو طریقہ علاج ہے، میں دیکھیں نا، میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں آپ یہ پڑھیں، میں خود بھی کچھ پڑھتا ہوں. میں 40 دنوں سے زیادہ کا کام نہیں کرتا یہاں پہ. ہوں ہوں اگر 40 دنوں کے اندر آپ کا پرابلم حل نہیں ہو رہا تو آپ کسی اور سے رابطہ کر لیں. اچھا. یہ ساری چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. جی جی، بہت اچھا آپ نے بتا دیا. لیکن یہ بتائیے کہ آپ جو جس طرح کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا علاج کرتے ہیں تو کون سی قوتیں ایسی ہیں جو کہ کار فرما ہوتی ہیں، جو آپ کے دیکھ- کچھ پڑھنے سے یا لوگوں کے پڑھنے سے جو کہ حرکت میں آتی ہیں اور پھر ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کا جو غیبی نظام ہے وہ میں سارے کا سارا تو نہیں کھول کے یہاں بتا سکتا لوگوں کے سامنے. کئی باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی انتہائی چھپی ہیں اور لوگوں کو ان کا جاننا نقصان دہ ہو سکتا ہے. عام طور پہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے، اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یہاں پہ ہماری پڑھائی کے بعد ہم نے اللہ کو اصل میں اپنی عاجزی دکھانی ہے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہماری مدد کر. وہ جب ہماری عاجزی ہے، وہ جس وقت اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بھیج دیں، چاہے کوئی جن آ جائے، کوئی موکل آ جائے، کوئی انسان آ جائے. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کے سر میں درد ہے، اس مثال کو ذرا غور سے سنیں. کسی انسان کے سر میں درد ہے، اب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 7 دفعہ ادم شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں. جی اس نے پانی پہ دم کر کے پیا. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 7 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا سر درد ختم کر دیں، یا ہو سکتا ہے کہ اسی وقت اس کو اپنے گھر میں کوئی دوائی مل جائے، یا اس کا کوئی بھی دوست آ کے کسی چیز کا مشورہ دے دے. یہ سب اللہ کی مدد ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو براہ راست اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی، ان کے دکھ درد دور کر دیتے ہیں، یا ایسے جی وسائل ان کو مہیا ہو جاتے ہیں کہ جی جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں دور ہو سکیں. اچھا حضرت، آپ یہ بتائیے کہ اتنی ینگ عمر میں ماشاءاللہ آپ نے اتنا مقام حاصل کیا ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو کس طرح یہ شوق پیدا ہوا اور کس پہلی طرح. بات تو یہ کہ مقام حاصل نہیں کیا، اللہ کی طرف سے. چلیں، کیا وجوہات ہوئیں یا کیا ایسے واقعات ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا؟ نہیں، میں اس کے لیے تو کوئی وجہ نہیں وہ ہو سکتی کہ کیا ہوا. کہ بس یہ تھا کہ کچھ خود بھی اس سارے مسائل میں گھرے ہوئے تھے، اور اللہ کی طرف سے بس ایک دم یہ نظام کھل گیا. کوئی اچھا اس میں قابلیت نہیں ہے، اس میں نہیں سمجھتا کوئی قابلیت ہے. اچھا، نہیں وہ تو بالکل بات آپ نے فرما دیا کہ یہ کہتے ہیں نا، این سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ ایسی سعادت ہے کہ جو آپ اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور جس کو اللہ چاہے اس کو عطا کر. جیسے اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ علم دیتا ہے، اور یہ خالصتاً یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چلے کاٹنے شروع کر دیں اور آپ 40 دن کے یا 80 دن کے یا لمبے لمبے یا جنگلوں میں چلے جائیں تو آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا. ناظرین، یہ سراسر خالصتاً اللہ کی عطا ہے. یہ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے. یہ باتیں جو آج ہو رہی ہیں یہ بہت ہی کارآمد باتیں ہیں. یہ آپ کو کہیں اور سننے میں نہیں، یہ خالصتاً ہمارے جو حضرت عثمان صاحب ہیں یہ اپنے تجربات سے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ کی جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ کال کریں. سب سے پہلی کال لیتے ہیں ہم. عائشہ ہیں. جی عائشہ، السلام علیکم. Assalamu alaikum. جی وعلیکم I have السلام. a question relating to my college. My studies are going really intense, and I've been not doing well in all my exams, and I have one midterm, like the final exam tomorrow, and
अच्छा अच्छा हज़रत, इन्होंने कहा कि ये कॉलेज में पढ़ रही हैं और इनके मिड टर्म एग्ज़ाम भी हैं और इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही। वो कह रही हैं मुझे कुछ बताएं कि मेरी पढ़ाई आसान हो जाए और अच्छे रिज़ल्ट आए। हम्म। एक तो जो मेरे सामने जो बात आ रही है, मैं तो सिर्फ उसका तज़किरा करूंगा, इनकी पढ़ाई अच्छी जा रही है। अच्छा ये मेहनत कम कर रही हैं लेकिन पढ़ाई इनकी अच्छी जा रही है। अच्छा, तो क्या करें मज़ीद इसके जो कि लिए इनके। पढ़ने हाँ, इसके लिए ये है कि ये रोज़ाना 111 दफ़ा आयत करीमा पढ़ लिया करें। रोज़ाना 11 दफ़ा आयत करीमा। 111 मरतबा। अच्छा चलें ठीक है जी। आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने फरमाया कि रोज़ाना 11 दफ़ा आपने आयत करीमा पढ़नी है, तो इंशाल्लाह 111 मरतबा। 111 मरतबा। जी। हाँ, रोज़ाना 100 मरतबा 111 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़नी है। और साथ वो कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई का इतनी परेशानी वाली बात नहीं है जितनी आप हो रही हैं। आप मेहनत कम कर रही हैं, लेकिन और हो सके तो मेहनत आप ज़्यादा करें। अच्छा हज़रत, ये भी फरमा दीजिए कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुझे ज़ाती तौर पे कॉल्स भी हैं जिन्होंने फरमाया था कि आपके बारे में, कि उनको लगा कि आपको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इल्म है और उन ताकतों के बारे में जो कि हमें आम ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही। तो वो कह रहे थे कि कुछ हमारे से जिस तरह आप मुनासिब समझें हमारे साथ शेयर कर लें कि जिन क्या हैं और मौक्किल क्या है, हमज़ाद क्या है, फ़रिश्ते क्या हैं, इनके बारे में ज़रा फरमा दीजिए। जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है जी, जो मुख्तलिफ़ रूप में होती है। बाज़ जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बाज़ इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हमारी आम ज़िंदगी में कई लोग ऐसे फिर रहे होते हैं जो हकीकत में जिन होते हैं। आप नहीं उसका अंदाज़ा लगा सकते कि ये इंसान है कि जिन है, और बहुत कम लोगों को पता चल जाता है कि ये इंसान नहीं है। और इसी तरह ही मौक्कलात होते हैं। मौक्कलात को आप समझ लें जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान की एक मखलूक। ऐसे जिन्नात बड़े दर्जे के जिनके पर हों, और हमज़ाद कि हर बंदे का जैसे एक हमज़ाद होता है, जैसे एक बंदा है उसी तरह का एक और भी होता है। तो असल में होता ये है कि जब किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम के दौरान अगर उसको थोड़ी-सी भी ये बात बता दी जाए कि जिन्नात का मसला है, तो वो एक तो अपने मसले को भूल जाता है फ़ौरन, और अल्लाह को भूल जाएगा और उस जिन के पीछे लग जाएगा। अपने असल मसले से हट जाता है, क्योंकि कशिश और इंसान बहुत जल्दी इन चीज़ों से मुतासिर हो जाता है, जो उसके लिए खतरनाक बात है। असल ताकत अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। जिन या मोकल क्या कर लेगा? बिल्कुल सही है। अच्छा हज़रत, हमारे साथ रहिएगा। हम एक नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुज़ार हैं honeyderm.com। इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि बालों के लिए, जल्द के लिए और जो शुगर के मरीज़ हैं इनके लिए इंतहाई मुजर्रब है। मैंने बहुत दफ़ा ये गुजारिश भी की है, अर्ज़ भी की है कि मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ इनके प्रोडक्ट्स और बहुत ही मुफीद है। अगर आपके बाल गिरते हैं तो इनका जो शैम्पू है और इनका एक ऑयल है वो इस्तेमाल करें। अगर आपके दाने हैं, जल्द का कोई भी मसला है, तो आप इनकी क्रीम है वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक लोग हैं, वो इनका डायबिटिक फार्मूला है वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको अफाका होगा। इसके लिए आप honeyderm.com इनका जो वेबसाइट है उस पे जाइए और इनके तमाम प्रोडक्ट्स और उनकी सारी तफसील वहाँ पे है कि आप किस तरह इनको हासिल कर सकते हैं। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप न्यूयॉर्क से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें महमूद आवान के साथ, आज टीवी यूएसए पर। हर इतवार की रात 9 बजे चैनल 684 पर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने दूसरे अहबाब और दोस्तों को भी इस प्रोग्राम के बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से फैज़याब हो सकें। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है और हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि रूहानी दुनिया के, रूहानियत के बहुत बड़े माहिर और अमलियात के बहुत बड़े माहिर यंग एज में अल्लाह ताला का इनके ऊपर बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ अता किया। हमारी दरख्वास्त है कि आप कॉल्स करें ताकि ये आपकी मदद कर सकें अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से। हमारी अगली कॉलर हैं साइमा हैं वर्जीनिया से। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने सवाल ये करना है जी जी फरमाइए। कि मेरा एक बेटा है, जी जी। वो नशा करता है, और मेरे दूसरे बच्चों किसी की शादी नहीं हो रही, मतलब रिश्ते नहीं आते। इस वजह से नहीं आते कि वो नशा करता है? उसकी तो ज़रा ये वजह है, जी जी। लेकिन दूसरे बच्चों के लिए भी नहीं आ रहे। मतलब मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, रिश्ते वालों को भी लगाती हूँ, अच्छा और अच्छा काफ़ी होता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। अच्छा। जैसे कि हज़रत उस्मान साहब ने फरमाया था कि अगर जब ये बताएंगे तो फिर आप इन्हीं के बताए हुए तरीक़ों पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आसान होंगी। जी हज़रत, आपको इनकी आवाज़ आई? जी, मैंने सुन लिया इनका मसला। हेलो इनके जी जी मेरी आवाज़ आ रही? जी हज़रत उस्मान साहब, जी। हेलो। इनका जो बच्चे का मसला है ना, नशे वाला। मेरे ख्याल कुछ मसला हो गया है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं पैनल वालों से कहूँगा कि ज़रा, क्योंकि वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे और मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा। मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो उस्मान साहब। जी जी। हेलो। अच्छा, वो जी, इनका मसला ये है कि उनके मैंने बच्चों सुन की लिया। शादियों का मसला है, और एक बेटा उन कह रहे हैं कि वो नशे का भी आदी है, और उनका ख्याल है कि शायद उस वजह से बाकी बच्चों के भी रिश्ते नहीं आ रहे। जी जी। इसके लिए ये कि जो इनका बच्चा नशा करता है ना, उसके लिए रोज़ाना एक तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करें, और अगर मुमकिन हो सके तो पानी पे दम करके उसको पिलाएं। अगर पानी पिलाना मुमकिन नहीं है, वो पास नहीं होता, तो कम अज़ कम रोज़ाना उसके लिए एक तस्बीह पढ़ दिया करें। इस मसले के बाद जब दोबारा राब्ता होगा, तब शादी वाला मसला देखेंगे। ये मसला हल होगा तो बाकी होगा। अच्छा, रिश्ते के बाकी मसाइल तब हल होंगे, ये पहले नशा उनको, कि उनका नशा छुड़वाना है। और जी। उसके लिए जैसे कि आपने सुना कि एक तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रोज़ पढ़ें, और हो सके तो पानी पे पढ़ के उनको आप पिला दें। न्यूयॉर्क से अगली कॉलर हैं जी, जाहिदा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मेरा नाम जाहिदा है, मैं न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ। जी जी। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मैं नीचे ज़मीन पर बैठ के सजदे वाली नमाज़ पढ़ सकूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी आपकी ख्वाहिश है। ये कब से है ये आपको तकलीफ़? ये मुझे 6-7-8 साल हो गए। अच्छा, 7-8 साल हो गए हैं। जी। जी हज़रत, ये फरमा रही कि इनके घुटनों में बहुत दर्द है, और नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि वो आम लोगों की तरह ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ें, और 7-8 साल से इनको ये तकलीफ़ है। पहली मसला है। जी। इनका मसला तिब्बी मसला है, मेडिकल का मसला है। अच्छा जी। और ये मसला घुटने के ऊपर वाले हिस्से में है, अंदर नहीं है। इसके लिए अगर आप कोई भी क्रीम जो डॉक्टर इनको तजवीज़ करेंगे, उससे ही फ़ायदा हो जाएगा। एक चीज़ तो ये, कोई असर या और इस तरह का रूहानी मसला नहीं है। हम्म। दूसरी बात ये है कि पढ़ने के लिए कि सूरह यासीन की पहली 9 आयत, जी। यासीन से युबसिरून तक 3 मरतबा पढ़ लिया करें रोज़ाना। अच्छा जी। पानी पे दम करके पहली पी 9 लिया। आयत। जी। अच्छा जी, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, फरमाइए, आपकी जी, आवाज़ आ रही है। मेरी दो क्वेश्चन है। जी जी। एक तो मेरा बड़ा बेटा है, उसकी शादी हुई है, तो शादी करके हम उसकी वाइफ को इधर लेके आए हैं, तो वो हमें छोड़ के चला गया है, और घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं। तो घर में अब कारोबार भी सही नहीं है, तो बहुत मसले हैं। अच्छा। तो जो उससे छोटा बेटा है, उसके साथ कोई ना कोई मसला रहता है, कभी कोई केस बन जाता है उस पे। अभी वो करता भी कुछ नहीं ऐसा काम, लेकिन कोई ना कोई उस पे मसला बना रहता है। पुलिस के गिर्द में कोई वो केस निकाल देते हैं, कभी कुछ उसको कह देते हैं, कभी कुछ। पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है या क्या हुआ है, मैं तो बहुत परेशान अच्छा, हूँ और क्या टेंशन आप में क्या हूँ। कह रही हैं कि पुलिस केस बन जाते हैं छोटे बेटे के लिए? जी, छोटे बेटे पे। अभी के वो स्टोर पे काम कर रहा होता है, तो फोन घर आ गया जी, इस पे केस बन गया, हमें अच्छा। पता ही नहीं है। और बड़े बेटे की शादी आपने कहाँ की थी? पाकिस्तान से क्वीज है, अच्छा ठीक है। कुरान की हफ्जा लेके आए हैं हम जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसने तो आके अल्लाह माफी दे, हमें इतने चक्कर चढ़ा दिए हैं उस लड़की ने 1 माह के अंदर।
کہ میں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ذہن نہیں کر آپ کا سکتی. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا. ہاں جی, تو گھر میں اتنی کی ٹینشن ہے اچھا ٹھیک ہے کہ جی, وہ ٹھیک ہے. بڑا بیٹا تھا, وہی اس پہ ہی ہم سب کو امید تھی, باقی چھوٹے ہیں اچھا ابھی. ٹھیک ہے. اچھا حضرت یہ فرما رہی کہ ان کے بڑے بیٹے کی شادی یہ پاکستان سے کر کے لائی ہیں اور 1 مہینہ ہی ہوا ہے, اور وہ ان کے کہنے کے مطابق بہو سے اتنے پرابلمس ہو گئے کہ بیٹا چھوڑ کے چلا گیا. اور دوسرا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے, ان کو کوئی نہ کوئی مسائل, قانونی مسائل, کو پولیس کے مسائل کہ اسٹور پہ کام کرتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہے, گھر میں بہت ٹینشن ہے اور یہ سارے بہت پریشان ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ جن خاتون نے فون کیا ہے روزانہ ایک تسبیح کیا کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور پانی پہ دم کر کے خود پیا کریں. جی ذرا دوبارہ فرما دیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہاں تک تسبیح کیا کریں روزانہ, پانی پہ دم کر کے خود پیا کریں. جی, اور دوسرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے لیے سارے مسئلوں کا یہی حل ہے. اچھا, دونوں بیٹوں کے لیے یہی انشاءاللہ. جی آپ نے سن لیا ہوگا, انشاءاللہ اس پہ آپ عمل شروع کر دیں. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 2 مسئلے ہیں. جی ایک تو میری سسٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹیاں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس کے 2 بیٹے جو ہیں تو ان کو 4-5 سال پہلے مسکولر ڈسٹروفی کی ڈیزیز کا پتہ لگا ہے کہ ان بچوں کو ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ان کو فیوچر میں, نیئر فیوچر میں وہ ویل چیئر پر آ جائیں گے. دونوں کو ہے, اگر کچھ دونوں کو ایک ہی بیماری ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بزنس کرتے ہیں, کنوینئنس اسٹور کا بزنس کرتے ہیں, تو اس میں شراب کا بھی کام ہے, تو ہم اس سے چاہتے ہیں کہ وہ اس سے ہماری نجات ہو اور کوئی اور ہمارا اللہ وسیلہ پیدا کرے کسی اور کاروبار کا. اچھا محترمہ یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ان کے دونوں بیٹوں کو یہ جو بیماری ہے, دونوں کو ہے. اچھا حضرت آپ نے سن لیا مسئلہ ان کا؟ جی. اچھا جی. اس میں یہ ہے کہ بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ وہ لائن پہ نہیں ہیں. اچھا, ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا, ایک تسبیح جی ان کی عمر پڑھ کیا کے ہے پانی محترمہ, اگر کر آپ کے لائن پہ ہیں بچوں تو؟ کو پانی جی فرمائیے. سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک تسبیح کر کے روزانہ دونوں بچوں کو پانی پلائیں. جی اچھا جی ٹھیک ہے جی. اگلے کالر ہیں فلوریڈا سے, اجمل صاحب ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ایوان صاحب, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, آپ سنائیے, خیریت سے ہیں جی؟ مجھے حضرت صاحب سے بات کرنی تھی. میرا معاملہ ذرا بڑا گمبھیر سا ہے. جی فرمائیے. میں ساری بات ٹیلی فون پہ نہ بتا سکوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. میں حضرت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں پچھلے 25 سال سے عجیب و غریب معاملے میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں نے منزلیں پڑھ دی, آیت الکرسی پڑھ دی, بسم اللہ پڑھ دی, جو کہے کسی نے کہا وہ سب کچھ پڑھ دیا, لیکن یہ چیز ایسی کوئی میرے ساتھ لگی ہوئی ہے, میرے ساتھ میری مسز کے ساتھ, کہ نہ تو وہ پڑھنے دیتی ہے, جو پڑھتا ہوں وہ الٹ ہوتا ہے, اور صحت خراب ہے, کاروبار بند ہے. مطلب سمجھ لیں کہ A to Z ختم کر دیا گیا ہوں, اور کسی طرح بھی معاملہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا. پڑھوں تو مصیبت, نہ پڑھوں تو مصیبت. میں حضرت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری کوئی مدد کر سکیں, اور یا میں ان سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ کر کے کوئی اپنی ہیلپ کروا سکوں. جی ضرور, انشاءاللہ میں پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کو ان کا نمبر بھی دوں گا, آپ ان سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکیں گے. فی الحال حضرت بتائیے, آپ نے سنا کہ کتنے سخت پریشان ہیں کافی لمبے عرصے سے. ان کا دیکھیں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے فائدہ ہو. عام طور پہ یہ مسائل ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو بغیر اجازت کے پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے. جی اس طرح عملیات میں کچھ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے, اس طرح غیر اجازت کے پڑھنے پہ بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پرابلم تھا, ہم نے یہ وظیفہ کیا, اللہ نے ایسی مدد کی, ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ہمارا کام ہو گیا. تو اسی طرح ایک بندہ اچھا بھلا ہے جب بغیر اجازت کے پڑھتا ہے تو پھر اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میرے ساتھ نقصان کس قسم کے ہو رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی پڑھیں اجازت لے کر پڑھیں. ان کا جو مسئلہ ہے ان کے اپنے پڑھنے کی وجہ سے ہے.
عملیات کا کوئی آسان کام ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. یہ تو ابھی شکر ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ چل رہا ہے کہ دور سے چل رہا ہے. جو بھی چیزیں ان کو تنگ کر رہی ہیں ان کو یا ان کی اہلیہ کو وہ قریب آ کے نہیں کرتی. تو اب یہ کیا کریں, اپنی پڑھائی چھوڑ دیں اپنی اور فوری طور پہ ساری پڑھائی بند کر دیں جو بھی پڑھتے ہیں. اور کیا پڑھیں اب مزید کیا ابھی کریں؟ انہوں نے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا علاج وہ ان کے پڑھنے سے نہیں ہوگا, وہ مجھے پڑھنا پڑے گا, جو بھی اس کی عمل کرنا پڑے گا میں کروں گا. تو ٹھیک ہے جب یہ جی. میرے ساتھ رابطہ کریں گے تو پھر میں ڈیٹیل سے بتا دوں. نیکسٹ کالر ہیں جی ٹورانٹو سے رضیہ جی. السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میرا ایک مسئلہ ہے, میرے ہسبینڈ کی آنکھوں میں ایسڈ چلا گیا تھا پچھلے سال, تو جو ہے اب ان کی بینائی جو ہے اس سے افیکٹڈ ہو گئی ہے نا. اچھا, تو اب کوئی علاج تو ڈاکٹرز بتا نہیں رہے ہیں, تو آپ کچھ ایسی دعا بتائیں کہ ان کی بینائی جو ہے بحال ہو جائے. کیا ابھی بالکل ختم ہو گئی ہے یا ابھی ہے؟ نہیں ختم نہیں ہوئی ہے, کمزور ہو گئی, اثر پڑ گیا ہے, مطلب کہ اتنا صاف نظر نہیں آتا اب انہیں. اچھا ضرور انشاءاللہ. جی حضرت. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا ان کے لیے. صدقہ اس کام کے صدقہ, پڑھائی نہیں کرنی, صدقہ کرنا ہے. جس طرح عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ گوشت وار دیں اوپر سے یا نوٹ وار کے دیے جاتے ہیں, اس طرح آپ کی کرنسی میں جو بھی کوئی چھوٹا نوٹ ہے ان کو ان کے اوپر سے وار کے تو غریب لوگوں میں پیسے تقسیم کریں روزانہ. اچھا, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ مسئلہ. یہ کتنے دن کرنا ہے جی؟ اس کو ذرا مستقل جاری رکھیں, پھر سے دوبارہ رابطہ کریں, میں دیکھوں گا اس وقت اگر کچھ پڑھائی تو بتا دوں گا, ابھی نہیں ہے کرنے والی. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا خواتین حضرات, آپ سے پھر ایک دفعہ درخواست ہے کہ کاغذ قلم اپنے پاس رکھ لیں. میں کچھ پروگرام ختم ہونے سے پہلے آپ کو نمبرز بھی بتاؤں گا, ای میل ایڈریس بھی بتاؤں گا. آپ کو جو ہمارا پروگرام کا نمبر ہے وہ تو نظر آ رہا ہوگا, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا, آپ اس پہ بھی ای میل کر سکتے ہیں. جی اگلے کالر دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں شمیم میرا نام ہے اور میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں دو مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ میری نند ہوتی ہیں صدف پاکستان میں, ان کو بھی ریسنٹلی بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, اور یہ کہ وہ ابھی کواری ہیں, تو مطلب ہمارے لیے کافی بڑا المیہ ہے یہ. اور دوسرے یہ کہ میری چھوٹی بہن ہے ہنا, وہ پاکستان میں ہوتی ہیں. ان کی جس دن سے شادی ہوئی ہے اس دن سے ان کے شوہر کا چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, اور مطلب بہت زیادہ معاشی مسائل کا شکار ہے. اچھا جی, جی بہت اچھا, بہت بہت شکریہ. جی حضرت. ایک تو ان کی کوئی بہن ہے جو بیمار ہے, جی ان کے لیے تو ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھیں. اچھا پوری جی, سورت پڑھ کے روزانہ ایک مرتبہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلانا شروع کریں. جب وہ ان کے پاس پہنچیں یا جب جہاں پہ بھی ہیں ان کو وہاں پہ بتا دیا جائے. اور دوسرا مسئلہ مجھے بتائیں. کاروبار ٹھپ ہو گیا جی ان کا. کن کا؟ ان کا, جنہوں نے کال کی ہے, اور ان کی بہن کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے, مالی تنگی ہے ایک تو ان کو بہت یہاں زیادہ. پہ جو نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا. نماز کے ہر نماز کے بعد تقریباً 11 دفعہ آیت کریم پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. اچھا ان جی, کے لیے, کیونکہ ان کی نماز کی جو سستی ہے اس کا اثر کاروبار پہ پڑے گا. جی بہت بہت شکریہ. اگلی کالر ہیں مسز عظیم نیو جرسی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. 2 کویشچن پوچھنے ہیں. میرے ہسبینڈ ایک ریسٹورینٹ کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ ان کے لیے کیسا رہے گا. اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیٹی کالج جا رہی ہے, تو ابھی تک اس کا فیوچر کا اس نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کون سے وہ میجر میں یا کس فیلڈ میں جائے, تو اس کے لیے کیا بہتر رہے گا. اچھا جی, ریسٹورینٹ کا جو کام ہے وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے, اور آپ کی جو بیٹی کا جو مستقبل ہے جو آگے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ان کا وہ انداز پروفیشنل نہیں ہے. ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے یہاں پہ. تو پہلے کسی سے گائیڈنس لیں, وہی ان کو گائیڈ کریں گے اس شعبے سے متعلقہ. اچھا اس جی, کا وہ ارادہ کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف ہے یا لا میں اس کا وہ جانا چاہیے, نہیں, کون سی چیز اس کے لیے بہتر عملیات ہے. سے اس طرح کی بات نہیں بنتی. پہلے آپ کسی پروفیشنل سے رابطہ تو کریں. ٹھیک ہے جی. ہلو, اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی پروفیسر سے یا کوئی کسی انسٹرکٹر سے یا کاؤنسلر سے
آپ مشورہ ضرور کریں, وہ بتائیں گے آپ کو, اور اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی. اچھا حضرت, ایک اور آئی تھی, میں ایک سوال بھول گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کاروبار جو ہے اس میں شراب ان کو بیچنا پڑتی ہے, جو وہ خود بہت سخت ناپسند کرتے ہیں, اور ان کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ وہ اس کاروبار سے باہر نکلیں. تو ان کے لیے کچھ فرما دیجئے. کیا نام تھا ان کا؟ نام میں بھول گیا, وہ پہلے کال آئی تھی ان کی, خاتون تھیں وہ, ان کے بارے میں فرما دیجیے. میرے سامنے تو یہ بات آ رہی ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد دعا میں اپنے اس مسئلے کو اللہ کے آگے رکھیں گی تو حل ہو جائے گا انشاءاللہ, لیکن جلدی نہ کریں. اچھا, مطلب کاروبار چھوڑنے میں جلدی نہ کریں, نماز پڑھ کے اللہ سے ہاں دعا کریں. متبادل آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے تو پھر وہ اس طرف جائیں. ہاں, جب تک متبادل نہ ملے تو اس وقت وہ, ہاں جلدی نہ کریں. ہاں جلدی نہ کریں. جی بہت اچھا مشورہ ماشاءاللہ. اگلے کالر ہیں جی, محمد ہیں کینیڈا سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیے. جی میں پہلے سال یونیورسٹی میں ابھی گیا ہوں, اور ابھی میں بایولوجی پڑھ رہا ہوں, تو لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کس فیلڈ میں, مجھے کلیئرلی سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر مجھے کوئی دعا بتا سکیں آپ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میں کس فیلڈ میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا میرے لیے جانا. فی الحال آپ بایولوجی میجر ہے آپ کا؟ جی ابھی میں بایولوجی میجر. تو بایولوجی والے تو زیادہ ڈاکٹری کی طرف جاتے ہیں. جی لیکن یہاں پہ ماسٹرز بھی کر سکتے ہیں اور پھر پی ایچ ڈی, یہاں پہ بہت ساری ڈفرینٹ ویز ہیں, لیکن I'm just wondering کہ which one's the right path for me. ٹھیک ہے جی, حضرت سے پوچھتے ہیں. اور میرے پاس ایک اور سوال تھا. جی جی جی, وہ مجھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے نائٹ میئرز آتے ہیں, تو ان کا ان کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے آپ کو اگر پتہ ہو تو؟ اچھا, ڈراؤنے خواب آتے ہیں. اچھا جی, پوچھتے ہیں حضرت سے. جی حضرت. ایک تو ان کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھیں, اور اس کے لیے تازہ وضو کریں. عشاء کی جو نماز کا جو وضو ہوگا اس سے نہ پڑھیں, تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیں. اچھا, نفل کے لیے دوبارہ وضو کریں. وضو کریں, 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ مجھے دکھا دیں, تو خواب میں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا. اور جو دوسرے خواب آ رہے ہیں وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ اسی سے حل ہو جائے گا. کم از کم 5 دن یا 7 دن ضرور پڑھیں نفل. اچھا جی ماشاءاللہ. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں, ہمارے اسپانسر ہیں ڈیئر آرگینک رائس. یہ خاص طور پہ FDA اپرووڈ ہے, اور ان کی جو خاص بات ہے اس رائس میں وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول کے لیے یہ بہت مفید ہیں. اکثر جب ہم چاول کھاتے ہیں تو اس میں جو سٹارچ ہوتی ہے اسے کولیسٹرول کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن یہ آرگینک رائس ہیں. خاص طور پہ انہوں نے جو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہے, ہماری جو دیسی مزے کے ہم کھانے کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, اس سے کولیسٹرول ہمارا بڑھ جاتا ہے. یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین اور ساؤتھ ایشین جو ہماری خوراک ہے اس سے, تو اس کے لیے ڈاکٹرز کی خاص تجویز کردہ, انہوں نے خاص طور پہ ریکمنڈ کیا ہے کہ ڈیئر رائس کھانے سے, چاول تو آپ نے کھانا ہی ہے, ہماری ڈائٹ کا باقاعدہ حصہ ہے, تو کیوں نہ ڈائٹ آرگینک رائس ہم استعمال کریں تاکہ پھر ہمیں پریشانی نہ ہو کولیسٹرول کے بارے میں. یہ وائٹ میں بھی ہیں اویلیبل اور براؤن میں بھی اویلیبل ہیں. اپنے قریبی اسٹور پہ جائیے اور ڈیئر آرگینک رائس. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں, آج ٹی وی USA پر چینل 684 جو کہ ڈش نیٹ ورک کا چینل ہے. ہمیں بڑی ہی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو اتنی مقبولیت بخشی, اتنی پذیرائی بخشی. آپ سے درخواست ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ لوگ جن کے پاس ابھی ڈش نیٹ ورک یا یہ چینل نہیں ہے, آپ ان کو بھی اس پروگرام کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی فیضیاب ہوں, اور اس کا انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی ملے گا. ہمارے ساتھ آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ایک بہت ہی اہم روحانی دنیا کے ماہر اور عملیات کی دنیا کے ماہر دبئی سے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں عثمان اللہ خان صاحب. آپ ان کا نمبر ڈائریکٹ نوٹ فرما لیجئے. یہ آج رات کو ٹائم کا حساب آپ لگا لیجئے گا. ابھی تو وہاں صبح ہے
لیکن وہاں کی شام کے وقت یہ آج پاکستان چلے جائیں گے. پاکستان کا میں نمبر آپ کو دیتا ہوں 011922324677830. یہ ان کا ڈائریکٹ نمبر ہے. بس خاص طور پہ خیال رکھیے گا کیونکہ پاکستان کا اور یہاں کے 10 گھنٹے کا فرق ہے, تو اس وقت ان کو کال کیجیے گا جب مناسب وقت ہو, دن کا وقت ہو. دوبارہ نمبر 011922324677830. اور اگر آپ نے مجھے کال کرنی ہو تو یہاں نیو یارک کا نمبر ہے 718-937-8400 ایکسٹینشن 397. میرا ای میل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ فون پہ بات نہیں کر سکے یا آپ کی کال تھرو نہیں ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی رہے تو آپ برائے مہربانی مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اور آپ کو آپ کی مشکلات کا حل بھی بتایا جائے گا. مسز ضیاء ہیں ہماری نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مجھے 2 کویشچن کرنے ہیں. ایک اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے لیے کہ میں چاہتی ہوں ان دونوں بچوں کی میں شادی کر سکوں اپنی زندگی میں. جی جی. اور کیونکہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں. اور دوسرا میرے ہسبینڈ کا ہے کہ جو 10 سال سے وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں تو پھر کبھی آئے بھی نہیں اور ہمیں بھی نہیں بلایا, ادھر جا کے شادی بھی کی ہوئی ہے. تو میں چاہتی ہوں بچوں کا اور میرا مطلب وہ واپس ادھر آئیں. اور یہی تو ان سے کوئی رابطہ ہے آپ کا, خط و کتابت ہے یا بالکل تعلق ختم ہو گیا؟ رابطہ بچوں کا تو ہے. اچھا آپ کا نہیں ہے؟ وہ میرا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور پھر کبھی ایسے وہ کبھی یاد ہی نہیں کرتے, بھول گئے ہوئے ہیں ایسے. اچھا جی, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. اچھا جی, انشاءاللہ حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. ایک تو جو بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ تو الحمدللہ میرے سامنے تو حالات ٹھیک آ رہے ہیں, کوئی ایسا پرابلم نہیں آ رہا. لیکن پھر بھی خیر و برکت کے لیے روزانہ صبح سورہ یاسین اس مقصد کے لیے 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور دوسرا ان کا جو شوہر کا معاملہ ہے اس کے لیے روزانہ رات کو 812 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا ہے. یہ خامد کے لیے؟ جی اچھا ضرور انشاءاللہ. نیو یارک سے کال ہے جی, ریحانہ ہے. جی السلام علیکم. جی مجھے عثمان صاحب سے پتہ کرنا ہے میری بیٹی کی شادی کا. اچھا جی, جی ضرور انشاءاللہ. کیا مسئلہ کیا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی یا؟ جی ہاں, رشتے آنے بند ہو گئے ہیں, ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے. اچھا ضرور انشاءاللہ. جی ضرور. نام؟ جی حضرت آپ کا نام کیا ہے جی؟ بچی کا نام ریحانہ. اور بیٹی کا نام؟ اچھا وہ میرے لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. جی حضرت. مجھے نام چاہیے پہلے, دوبارہ کال آئے گی. اچھا انہیں کہتے ہیں کہ دوبارہ کال کر لیں. تو اچھا نادیہ میں نے کہا جی. نادیہ. نادیہ؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ. نادیہ نام ہے جی ان کا. نادیہ. نادیہ. ایک تو ان کے اس مسئلے کے لیے میں فوری طور پہ ایک تو پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی. جی جی فرمائیے. اچھا آپ پڑھ رہے ہیں. ان کو کہیں کہ 110 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی انہوں نے روزانہ اس کام کے لیے. 110 بار جی. جی. اب یہاں پہ جو بچی کا مسئلہ آ رہا ہے سامنے, شادی کا مسئلہ اتنا نہیں, اصل مسئلہ بچی کا ہے. خیر میں یہ کسی وقت مجھے ٹائم ملا تو میں یہ چیز بھی تمام لوگوں کو سمجھاؤں گا یہاں پہ علاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو 110 مرتبہ اپنی بچی کے لیے پڑھیں گے آیت کریمہ, اس کی شادی کی نیت کر کے نہ پڑھیں. بچی ٹھیک ہو جائے گی, شادی بھی ہو جائے گی. اچھا اچھا. نیو جرسی سے کالر ہیں جی, نام نہیں بتانا چاہتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں جی, میرے 2 مسئلے ہیں. ایک میری بیٹی ہے. جی جی. ہاں جی السلام علیکم. میرے 2 مسئلے ہیں. جی جی ایک فرمائیے. میری بیٹی کا مسئلہ ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی نا, ابھی کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا, لیکن میں بہت کوشش کر رہی ہوں نا. تو دوسرا ہے میرا بیٹا ہے, اس کو نا سیزر ہے. جی کیا مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟
ہاں جی وہ پہلے پڑھتے تھے لیکن وہ دوائی کھا رہا ہے تو ابھی تک اس کی دوائی نہیں مطلب کیا عمر کیا ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی عمر 23 ہے. اور بیٹے کا نام بتائیے. رضا, محمد رضا. اور بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام بشرا. اور میرا نام شاہدہ ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں جی ذرا جی. اب یہ جتنی آپ کی کالز آ رہی ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے جو جادو کا مسئلہ آیا سامنے. ہاں جی ذرا وہ مجھے بتائیں ضرور نا. جی جی میں مطلب آپ کو کرنے والے کا کوئی نام تو نہیں بتاؤں گا خیر کہ کہاں سے ہو رہا ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گا آپ سے. اس کا یہ کہ آپ کو اس کا مکمل علاج کروانا پڑے گا کیونکہ زیادہ اثر آپ کے اوپر ہے, پھر آگے منتقل ہوا بچوں پہ. اچھا تو کیا کریں حضرت, یہ پھر اس کے لیے کیا؟ اب یہ کہ اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا ہمیں, ان کی اپنی پڑھائی سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا اب آپ تو پڑھائی مشکل ہوتی ہے, زیادہ کرنی پڑتی ہے تو عام طور پہ لوگ وہ اتنی کر نہیں سکتے. نہیں آپ تو پاکستان میں ہیں تو ان کے لیے یا کوئی تعویذ بھیجیں گے یا کوئی چیز؟ ہاں یہ دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کریں کیونکہ اس کی پڑھائی اور جو بھی عمل کرنا پڑے گا وہ تو مجھے کرنا پڑے گا, یہ نہیں کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ناظرین دوسرا گزارش ہے کہ جو میں نے آپ کو نمبر دیا تھا 718 کا, آپ نے اسی پہ کالیں کرنی شروع کر دی ہیں. وہ میں اس وقت فی الحال پروگرام کے دوران وہ کالز نہیں لے سکتا, پروگرام کے بعد آپ ضرور کال کیجیے گا. فیصل ہیں ٹورانٹو سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں 2 سال پہلے تک بہت ہیلدی تھا, ہر طریقے سے شکر الحمدللہ ٹھیک تھا, لیکن پچھلے 2 سال سے ہارٹ اٹیک بھی مجھے ہو گیا ہے 40 ایئرز آف ایج, اور اس کے علاوہ بھی میڈیکلی انفٹ ہوں میں بہت. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا, دوائیاں کھا رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں فلی فٹ نہیں ہو رہا. تو فیصل صاحب کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ہارٹ کا پرابلم تو چل ہی رہا ہے, اس کی دوائی بھی چل رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ گھبراہٹ بہت رہتی ہے, چیسٹ پہ بوجھ رہتا ہے اکثر, اور چکر ڈیزینس رہتی ہے. اچھا جی جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. میرے سامنے جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ بد دعا کا اثر ہے, دل دکھایا ہوا کسی کا, اور جس کا دل دکھایا ہے وہ عمر زیادہ ہے ان کی بڑی, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ مسئلہ کوئی عملیات سے حل ہونے والا نہیں ہے, نہ دوائیوں سے حل ہونے والا ہے, یہ توبہ استغفار سے ہونے والا ہے. اور خاص طور پہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کس کی بے ادبی ان سے ہو گئی ہے, کس کا دل دکھا لیا ہے, بد دعا لگی ہوئی ہے ان کو. اچھا جی جی فیصل صاحب آپ نے سن لی حضرت کی بات. آپ ذرا زندگی کے پیچھے تھوڑے جائیے گا کہ اگر آپ سے کوئی کسی سے کوئی بدتمیزی یا کسی کا دل یا بے ادبی ہوگی ہو تو ان سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کشمیر کراؤن بیکری, ان کے انتہائی مزے کے کیک رس اور باقر خانیاں اور دوسرے بسکٹس. یہ میں بڑے دل سے کہتا ہوں ان کے پروڈکٹس کے بارے میں کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار ہیں اور میرے دل کے بہت قریب ہیں. چائے پیتے وقت, کافی پیتے وقت, دودھ پیتے وقت گرم گرم دودھ پئیں یا گرم گرم چائے پئیں تو اس کے ساتھ اگر آپ ان کے کیک رس یا باقر خانی استعمال کریں تو آپ کی چائے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا, آپ بہت انجوائے کریں گے. اور باقر خانی کھانے سے پہلے 10 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں اگر آپ رکھ لیں تو وہ اور خستہ اور مزیدار ہو جائے گی. ہر جگہ ہر گروسری اسٹور پر کشمیر کراؤن بیکری کے کیک رس, باقر خانیاں اور دوسرے پروڈکٹس آسانی سے دستیاب ہیں. آپ جائیے اور انجوائے کیجئے, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام غیب کی باتیں محمود آوان کے ساتھ آج ٹی وی USA پہ. ناظرین ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ نوٹ فرما لیجئے, اگر اسکرین پہ صحیح صاف نظر نہیں آ رہا. وہ ہے gkb@aaj.usa.tv. اس کے علاوہ ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اگلے کالر لیتے ہیں, سحر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. پچھلے 6 مہینے سے اچانک صحت میری کافی اس طرح خراب ہو گئی کہ مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا ہے, خوف, گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے, اور شدید ڈپریشن ہوتی ہے, اور سویٹنگ بھی ہوتی ہے رات کو, چلز, اور موت کا خوف اکثر محسوس ہوتا ہے. میں ڈرتی رہتی ہوں. اکیلے بیٹھنے سے گھر میں ڈر لگتا ہے. خواب بھی بہت برے آتے ہیں, اور اس کے علاوہ رزق میں بھی رکاوٹ ہے کافی. اور آپ کوئی جاب کرتی ہیں؟ نہیں جی, جاب نہیں کرتی, اور جاب مل بھی نہیں رہی. ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی ہے میں نے, اور معمولی سے معمولی جاب تک میں نے اپلائی کی ہے, وہ بھی نہیں ملتی. اچھا جی, جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی حضرت, کون سی جگہ ہے؟ کس جگہ سے کال کر رہی ہیں سحر آپ؟ شکاگو. شکاگو سے. جی حضرت, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ دیسی نمک مل جائے گا آپ کو, جو ایک بڑا ہوتا ہے وہ ٹھوس, جیسے کوئی نمک کی ڈلی ہوتی ہے بڑی, جس کو پیسا نہ ہو. نمک کے سحر جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ نمک کے جو ڈلے ہوتے ہیں, جی میرے خیال مل جاتا ہے دیسی اسٹور سے. جی حضرت, میں ٹرائی کر کے دیکھ لوں گی. جی جی جی. اچھا, وہ نمک آپ لے لینا. اگر وہ نمک آپ کو نہ ملے تو پھر پسا ہوا بے شک ایک پیکٹ لے لیں آپ. پسا ہوا, اور آپ پسا ہوا نمک لے لیں. صرف غور سے سنیں بات. جی. ایک نمک کی ڈلی لے لیں. اگر نمک کی ڈلی آپ کو نہیں ملتی تو پسا ہوا نمک کا پیکٹ لے لیں. جی. خود بستر پہ لیٹ جائیں. کسی اور خاتون کو گھر میں کہیں کہ اس نمک کو آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک 7 چکر سیدھے اور 7 الٹے دے, اور اس کے بعد آپ نے اس نمک سیدھے اور 7 چکر الٹے. جی, جب میں بات پوری کر لوں بیچ میں نہ بولیں, پہلے بات سن لیں پوری. جی. نمک لے کے کسی کو پیکٹ پکڑائیں کہ سر سے شروع کرے آپ کے اور پاؤں تک لے کے جائے. اس طرح 7 چکر سیدھے اور 7 چکر الٹے دے. اس کے بعد وہ نمک ہے اس کو آپ نے پانی میں ڈالنا ہے, بہتے ہوئے پانی میں. بہتے ہوئے پانی میں, جھیل کا پانی جو لیک واٹر ہوتا ہے اس میں ڈال سکتے ہیں؟ جی جی. بات سن لیں پہلے سحر, ان کی پوری بات سن لیں, بات سن لیں, میں بعد میں ایکسپلین کر دوں گا آپ کو. شدید قسم کی نظر لگی ہوئی ہے آپ کو, اور ایک دفعہ کا یہ عمل ہے, اور اس عمل کے ساتھ ہدیہ شرط ہوتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد ذرا اچھے خاصے پیسے, جو آپ کی مطلب آپ سمجھے کہ اچھی رقم ہے, وہ کسی غریب کو ادھر ضرور دے دینا. اچھا جی. اچھا حضرت, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر بہتا ہوا پانی جھیل اگر ان کے قریب میں ہو کوئی, تو اس میں ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں. جی سر, آپ ڈال سکتی ہیں. اور اس کے بعد جیسے حضرت نے فرمایا کہ کچھ زیادہ پیسے وہ صدقہ کسی غریب کو آپ ضرور کریں. آپ کو نظر لگی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہ آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, بڑی جلدی وقت گزر جاتا ہے, کالز آپ کی ساری نہیں لے سکتے, جس کا ہمیں دکھ بھی رہتا ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو ای میل ایڈریس بھی آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا, حضرت کا نمبر بھی آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا, تو اور میرا نمبر بھی آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے رابطہ ہو جائے. پروگرام ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود اوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی, محمود احمد اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.